خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں سرمایہ جماعت اہل حدیث نمونہ اسلاف فضیلت الشیخ استاد محترم مولانا محمد رفیق عصری صاحب کو استاد محترم مولانا محمد رفیق عصری صاحب. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علماء گرامی قدر تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کے خطاب سے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. میں عرض کروں گا ان ساتھیوں سے جو قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں اور نظمیں پڑھتے ہیں کہ اختصار سے کام لیں. وقت تھوڑا ہوتا ہے اور باتیں زیادہ کہنی ہوتی ہیں، اس لیے ہر ساتھی اپنے وقت کی قدر کرے اور مختصر وقت میں اپنی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرے. ہمارے اس اشتہار کا عنوان ہے فلسفہ شہادت. اس میں بنیادی بات کیا ہے؟ میں صرف چند منٹوں میں یہی بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. شہادت کی بہت سی اقسام ہیں. اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنا، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، جیسے عربی میں اعلیٰ کلمت اللہ کہہ سکتے ہیں، اپنی جان قربان کرنا، یہ شہادت ہے. اور شہادت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے. اس کے نیچے بھی بہت سے درجات ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا مقام دیا ہے. ہم اسلام کی ابتدائی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ابتدا سے ہی شہداء کی ایک بہت لمبی قطار سامنے آتی ہے. سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب اللہ کی عظمت کا اظہار فرمایا اور مخلوق جو بتوں کی عبادت اور پوجا کر رہے تھے ان کی تردید فرمائی. جو اللہ کے عباد نیک بندوں کی پرستش کرتے تھے، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے اور اس عبادت میں ان کا مقصود یہ ہوتا تھا کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، ان سب نظریات کو باطل قرار دے کے مسترد فرمایا تو اس وقت کا مشرک تلملا اٹھا، پریشان ہو گیا. اتنا زوردار آواز سے آپ نے یہ تحریک چلائی جسے ہم اسلام کی تحریک کہتے ہیں، توحید کی تحریک کہتے ہیں. اتنے زور سے چلائی کہ اس وقت کا کفر لرزہ بر اندام ہو گیا اور بجائے اس کے کہ وہ دلائل سے بات کرتا
معقول انداز سے وہ مقابلہ کرتا، کسی فہمیدہ طریقے سے وہ اپنی بات بنانے کی کوشش کرتا، دھاندلی پہ اتر آیا، زیادتی پہ اتر آیا، اور ہر وہ شخص جو کہتا لا الہ الا اللہ کہ اس پوری کائنات کا ایک حاکم ہے، پوری کائنات کو اس نے بنایا ہے، وہی اس میں تصرف فرماتا ہے، وہی پوری کائنات کی ضرورتیں پوری فرماتا ہے، اور اگر مخلوق میں کسی کو تکلیف پہنچے تو وہی اسے دور کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، لہذا عبادت اس کا حق ہے، اسی کی بندگی کریں، اسی کے آگے جھکیں، اسی کو پکاریں، اسی سے اپنی مشکلات چاہیں۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اعلان فرمایا کہ اگر اے مخلوق تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کا ازالہ کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا۔ جب مخلوق جن کو وہ اللہ کے برابر کا سمجھتے تھے، شریک بناتے تھے، رب کائنات کی عبودیت میں ان کو حصہ دار بناتے، ان کے نام کی نظریں دیتے، ان کے مجسمے بنا کے انہیں چومتے چاٹتے، ان کے آگے ہاتھ جوڑتے، انہیں سجدے کرتے، اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں، بت، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا مجسمہ بنایا ہوا تھا انہوں نے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا مجسمہ بنایا ہوا تھا انہوں نے 3 سال، اور کعبۃ اللہ میں رکھا تھا، اس کو ہاتھ پھیرتے اور اپنے چہرے ڈالتے اور اسے اللہ تک رسائی کا تقرب کا ذریعہ قرار دیتے۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسترد فرمایا کہ یہ عقیدہ غلط ہے، ان مجسموں کو توڑ کے باہر پھینک دیا۔ 360 بت اسی انداز کے رکھے ہوئے تھے کعبۃ اللہ میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال باہر کیا اور اعلان کیا جا الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اس تمام نظم کو جس کی وہ پوجا پاٹ کر رہے تھے باطل قرار دے کے ان کو باہر نکالا اور مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کو صاف ستھرا کر دیا۔ جا الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو جب دلائل سے بات نہ کر سکے مخالفین، اس وقت کا مشرک، انہوں نے دھاندلی مچائی اور ظلم و ستم شروع کر دیا۔ جس کے منہ سے یہ آواز نکلتی اسے مارتے، پیٹتے، گالیاں دیتے، ذلیل کرتے، پکڑ کے گلیوں میں گھسیٹتے، بچوں کے حوالے کرتے، ان کے گلے میں رسے ڈال کے ان کو کھینچتے، اور کچھ غلاموں نے اس پیغام قبول کر لیا تو ان کے مالکوں نے انہیں سخت ترین سزائیں دی، حتیٰ کہ کئی تو ان حادثات اور ان مصیبتوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور سب سے پہلے شہادت کا درجہ اور مقام انہوں نے حاصل کر لیا۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ، یہ پہلے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ عظیم مقام حاصل کیا۔ ایک موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے کفار نے ان کو سزائیں دی، وہ تلملا اٹھے، پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اصبروا علی یاسر ان موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، میری تمہاری ملاقات بہشت میں ہوگی۔ کتنے بڑی خوشخبری ہے یہ شہادت، حق کے لیے اپنی جان قربان کر دینا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑتا ہے ان کا مالک، گرم تپتی ہوئی ٹنکریوں پہ لٹاتا ہے،
ان کے سینے پہ پتھر رکھتا ہے اور زور زور سے اس کو مارتا ہے، ان کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ احد احد، ایک کو مانتا ہوں، ایک کو مانتا ہوں، تمہارے معبودوں کو نہیں مانتا۔ ابتدائی دور میں سب گزرے، بڑی ایذائیں پہنچائی گئی، تکالیف پہنچائی گئی۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی دونوں ٹانگوں کو مختلف اطراف میں باندھ دیا اور اونٹوں کو دوڑایا، ان کے جسم کو چیر کے رکھ دیا گیا، لیکن وہ اس تکلیف کے باوجود لا الہ الا اللہ کہنے کو نہ چھوڑا۔ اسی پختگی میں اللہ رب کائنات کی وحدانیت کے اظہار میں اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنا سب سے پہلا مقام ہے شہادت، سب سے پہلا درجہ ہے شہادت۔ یہ شہادت کا فلسفہ یہی ہے۔ ہم اس عنوان میں ایک عظیم ہستی کی شہادت، صرف ان کی شہادت کے حوالے سے بات نہیں کرتے، ہمارے ذہن میں وہ اصحاب بدر بھی ہیں جو 313 تھے، مقابلے میں 2 گنا افراد ہیں، لیکن ٹکرا گئے، اور اس ٹکرا میں رب کائنات نے ان کو فتح عظیم عطا کی۔ 12 شہید ہوتے ہیں، اس میں جانیں قربان کر دیتے ہیں 12 عظماء اس مقام پہ، اور بقول بعض علماء 22۔ 1 سال بعد جنگ احد میں 70 شہداء اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، ان میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا، آپ کو ان کی شہادت پہ بہت ہی غم آیا، لیکن برداشت کر گئے۔ ان کے جسم کے مسلح، ان کے جسم کا مسلح کیا۔ ایک موقع پہ آپ فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں حمزہ کو یہی رہنے دوں، انہیں پرندے اور درندے کھا جائیں، قیامت کے دن انہی کی پیٹوں سے اللہ رب کریم نکالیں گے، مگر مجھے احساس ہوتا ہے میری پھوپھی برداشت نہیں کریں گے، اس لیے میں انہیں دفناتا ہوں۔ 70 شہداء ایک ہی مقام پہ دفنائے گئے، ان کا عظیم مقام آج بھی موجود ہے۔ یہ شہداء کی فہرست یہیں ختم نہیں ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین دنیا تک پہنچانے کے لیے، قرآن مقدس کے احکام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے 70 قراء آپ انتخاب فرماتے ہیں کہ تم جاؤ فلاں قبیلے فلاں قبیلے فلاں قبیلے میں اللہ کا دین پہنچاؤ، اللہ کی وحدانیت کے نعرے بلند کرو، ایک اللہ کی عبادت کا پرچار کرو۔ لیکن دشمنوں نے ان کو گھیرا دے کے کئی قبائل میں دھوکہ کر کے پہلے بلا کے لے گئے کہ ہمیں تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے، ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ جب وہاں گئے تو کئی قومیں، کئی اقوام مل کے، کئی قبائل ان کا گھیرا کر کے سب کو شہید کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ دعائے قنوت پڑھتے رہے ان کے حق میں۔ شہداء کی بہت بڑی لائن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی جانیں قربان کر رہے تھے، وہ اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا میں بلند رکھنے کے لیے، انسانیت کے فائدے کے لیے، انسانیت کے بھلے کے لیے، کہ انسان آخرت کے حوالے سے تباہ نہ ہو جائیں، برباد نہ ہو جائیں، کہ اللہ رب کائنات نے حکم کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ رب کائنات مشرک کو کبھی نہیں بخشیں گے، چاہے وہ مشرک پتھر کا مشرک ہے، چاہے وہ مشرک قبر کی ڈھیری کا مشرک ہے، چاہے وہ مشرک کسی لکڑی کا مشرک ہے، کسی بھی چیز کو اللہ کا شریک بناتا ہے، اللہ رب کریم کی عبادت میں، اس کے تقرب میں جس مخلوق کو وہ بیچ میں وہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ کی کیفیت میں لاتا ہے، ان کی عبادت پکار کی شکل میں یا نظر و نیاز کی شکل میں یا کسی بھی انداز میں کرتا ہے، سب کے لیے اللہ رب کریم کا قانون ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو اسی
مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک موقع پہ آپ گشت کے لیے کچھ ساتھیوں کو بھیجتے ہیں کہ اسلامی ریاست کے ارد گرد گشت کرو، دشمن کہیں اچانک حملہ آور نہ ہو جائے۔ وہ دشمن کیا تھے؟ عربی زبان وہ بھی بولتے تھے، کوئی دشمنی نہیں تھی۔ دشمنی یہی تھی کہ آپ نے اللہ کا دین بلند کرنا دنیا میں، وہ اللہ کی عبودیت کے خلاف تھے اور انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے معبود بنا رکھے تھے، انہی کی پوجا پاٹ کر رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گشت پر بھیجا 10 صحابہ کرام کو۔ وہ 10 کے 10 ایک قبیلے جن کے افراد 200 تھے، ان کو پتہ چلا، ان کا پیچھا کر کے سب کو شہید کر دیا۔ تو یہ شہادت کے انداز ایک انداز ہے، وقت تھوڑا ہے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ شہادت کے اور بھی بہت سے انداز ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی شہید قرار دیا جو اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے دشمن سے لڑتا ہے اور قتل ہو جاتا ہے، اس کو بھی شہید قرار دیا ہے۔ من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون عرضہ فہو شہید۔ جو اپنے مال کی حفاظت میں، جو اپنی عزت کی حفاظت میں مارا جائے، قتل ہو جائے، وہ بھی اللہ کی جناب میں شہید ہے۔ اور شہادت کے اور بھی کئی مقامات ہیں جن کی طرف میں مختصر اشارے کرنے والا ہوں۔ اسی سلسلے میں ہمارے سامنے کچھ ایسے واقعات آتے ہیں جن میں مسلمانوں کی بہنی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ان میں کچھ فریق غلط کردار ادا کرتے ہیں۔ مثلا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں کچھ لوگوں نے بغاوت کی، وہ مصر کے تھے، کچھ کوفے کے تھے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ مطالبہ یہ تھا کہ آپ خلافت چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خلافت نہیں چھوڑنی۔ اب اس منصب کو محفوظ کرنا ہے، یوں تو ہر کوئی اٹھے گا، مسلمانوں کے نظم و نسق میں تباہی مچائے گا کہ کچھ لوگ اٹھ کے ایک آدمی کو کہیں گے تو خلافت سے ہٹ جا، پھر دوسرا آئے گا وہ کہے گے تو بھی ہٹ جا۔ نہیں، یہ رسم نہیں چلانی۔ اور اس طبقے میں جنہیں خیر القرون کہا گیا ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرما گئے، لعل اللہ یقمصک قمیصا، اللہ تجھے قمیص پہنائیں گے۔ کچھ لوگ اس قمیص کو اتارنے کی کوشش کریں گے، اتارنا نہیں، حتی تلقانی مجھے آ ملنا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں متعدد مقامات پہ بہشت کی ضمانتیں حاصل تھیں، انہوں نے یہ قمیص خلافت نہ اتاری اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ یہ اپنی عزت کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، اپنی جان کے تحفظ کے لیے، اپنے خلافت کے منصب کی حفاظت کے لیے، خلافت کے منصب کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کیا، یہ بھی شہید ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے جاتے ہیں کوفے والوں کی دعوت پہ، ہزاروں چٹھیاں بقول مورخین ان کے پاس پہنچتی ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم یزید کو نہیں مانتے، اس کی خلافت اقتدار کو تسلیم نہیں کرتے، آپ ہماری قیادت فرمائیں۔ مسلم بن عقیل وہاں گئے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی، انہوں نے پیغام بھیج دیا، لیکن کوفیوں نے دھوکہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ مل گئے، جو ظاہری طور پہ حکومت میں وہ عامل تھا، اس نے چالاکی سے تمام لوگوں کا اپنا ساتھ کیا اور دھوکہ کیا کوفیوں نے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، کوئی جنگ کرنے جا رہے تھے وہاں؟ نہیں، جو جنگ کرنے جاتا ہے وہ 70 آدمیوں کے ساتھ نہیں جاتا، بلکہ پہلے تو 70 سے بھی کم تھے، 30 آدمی تو حر نے آگے شامل کیے تھے، 35-40 آدمیوں کے ساتھ کوئی بھی آدمی جنگ کرنے نہیں جاتا کسی جگہ۔ وہ اپنے شہر میں جا رہے تھے کوفے میں، وہاں ان کے والد رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی وہاں رہے اب کافی مدت تک۔
تو وہاں تشریف لے جا رہے تھے اور کوفیوں کی دعوت میں جا رہے تھے، لیکن جب کربلا کے مقام پہ پہنچتے ہیں تو کوفیوں کے نمائندے نے، اسی فوج نے، انہی لوگوں کی فوج نے جو انہیں دعوت دے رہے تھے، انہیں گھیرا کر لیا اس مقام پہ۔ عمر بن سعد جو سعد بن ابی وقاص کے فرزند ہیں، عمر نے کہا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، میں کوفے کے حاکم کا نمائندہ ہوں، آپ ان کے ساتھ حق میں بیعت کریں۔ سیدنا حسین نے فرمایا کہ میں اس سے بیعت نہیں کرتا، اگر آگے نہیں جانے دے رہے تو میرا راستہ چھوڑ دو، میں واپس مکے چلا جاتا ہوں یا یزید کے پاس چلا جاتا ہوں، یا میں سرحد پہ چلا جاتا ہوں جہاں جہاد ہو رہا ہے۔ ان تین باتوں میں سے ایک کا انتخاب کر لیں۔ عمر بن سعد نے کہا بالکل بات معقول ہے آپ کی، ہم مانتے ہیں، میں پیغام بھیجتا ہوں۔ پیغام بھیجا، لیکن عبید اللہ بن زیاد نے قبول نہیں کیا۔ عمر بن سعد کو ہٹا دیا منصب سے، اس کو ایک اور علاقے کی قیادت فوجی میں بھیج دیا، اور اس کی بجائے شمر کو حاکم بنا دیا اس فوج کا جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیرا کرنے والے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا، شمر نے اپنے مطالبے پیش کیے کہ بیعت کریں آپ عبید اللہ بن زیاد کے لیے اور یزید کے لیے۔ سیدنا حسین نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، جبری ووٹ لینا، آپ یہ فلسفہ سمجھیں آج کے حوالے سے، جبری ووٹ لینا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اپنی آزاد مرضی سے رائے پیش کرے کوئی کر سکتا ہے، اکراہ نہیں چلے گا، لا اکراہ فی الدین۔ سیدنا حسین نے فرمایا زبردستی میں کسی کی بیعت قبول نہیں کرتا۔ اس کو انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر لڑتے ہو تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں حلہ بولا، اور تھوڑے سے وقت میں انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ آخر میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ 20-22 کے قریب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے اپنے قرابت دار تھے، قریبی عزیز تھے، اور باقی جو تھے دوسرے مسلمان تھے، کچھ ہر کے ساتھ آئے تھے ساتھی۔ ان میں آپ کو شاید بعض کے نام میں بتا دوں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو شہید ہوئے، ان میں 2 آدمی ایسے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عثمان ہے۔ ویسے سیدنا علی کے ایک بیٹے سیدنا عمر بھی تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے، ایک کا نام ابو بکر، عثمان اور عمر۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفاء راشدین سے محبت تھی، تبھی وہ اپنے فرزندوں کے نام ان کے نام پہ رکھ رہے ہیں۔ اور صرف انہی پہ باندھ نہیں، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے پوتے، ان میں عمر ہیں، ان میں عائشہ، بیٹیوں میں پوتیوں میں عائشہ ہیں۔ اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی نیچے نسل میں عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، اور عائشہ بھی ہیں، اور ابو بکر بھی ہیں۔ یہ کئی نسلوں تک سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، ان سب میں یہ باتیں محفوظ ہیں۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید ہوئے، وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، زبردستی ان کو قابو کرنے کی کوشش کی، انہوں نے انکار کیا کہ میں اپنی آزادی کو سلب نہیں ہونے دوں گا، اس لیے وہ شہید ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے اور بھی اقسام بتائی ہیں، مثلا اپنے مال اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کوئی لڑتا ہے اور مارا جائے، عورت جو بچہ جنم کی تکلیف میں فوت ہو جائے، طاعون کی بیماری میں جو مر جائے، اور یہ آفتیں جو ہوتی ہیں، حیضہ ہے، پیٹ کی بیماریاں ہیں، اس انداز کی بیماریاں، ذات الجنب ہے ایک بیماری، یہ خطرناک اور خوفناک بیماریاں، ان میں جو مر جائے، جو آگ میں جل جائے، جو پانی میں غرق ہو جائے، ان سب کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید ہونے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو فلسفہ شہادت میں یہ ساری باتیں آ سکتی ہیں۔ ان میں بنیادی بات جو ہوگی وہ ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی آل ازواج مطہرات کے ساتھ جو اہل بیت ہیں، ازواج مطہرات بھی اہل بیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد وہ بھی اہل بیت، جن کو پاک بنانے کا اللہ نے ارادہ فرمایا۔ یرید اللہ ان یذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ ازواج مطہرات کو اللہ رب کریم نے سنایا ہے کہ بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری شان اور فضیلت بہت زیادہ ہے، تم ایک نیکی کرو ڈبل ثواب ملے گا، تم اللہ کی نماز پڑھتی رہو، زکاتیں ادا کرتی رہو، گھروں میں ٹھہری رہو، اچھے کام کرو۔ یہ میں کیوں حکم تمہیں دے رہا ہوں؟ میں تمہیں پاک بنانا چاہتا ہوں ان آلودگیوں سے جو انسانوں کے اندر ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف فرما تھے سیدہ ام سلمہ کے گھر میں، آپ نے بلایا سیدنا علی کو، سیدنا حسن حسین کو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اور چادر اوپر ڈالی، فرمایا اللہم ہؤلاء من اہل بیت، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ان کو پاک بنا اور ان سے بھی آلودگیاں انسانی ہٹا دے۔ سیدہ ام سلمہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں اس چادر میں؟ آپ نے فرمایا تو بہتر پوزیشن پہ ہے، آیت اتری ہی تمہارے لیے ہے، تمہیں اس میں آنے کی ضرورت نہیں، میں ان کو شامل کرانے کے لیے اس پہ چادر ڈال کے ان کے تطہیر میں شامل کر رہا ہوں۔ وہ اللہ نے ان کو آیت تطہیر کا مستحق بنایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آیت تطہیر کا مستحق بنایا، لہذا تمام کے تمام ہمارے نزدیک پاک صاف ستھرے ہیں اور طاہر مطہر ہیں۔ اس لیے کسی بدبخت کا سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام، جن کی بیویوں کے بارے میں قرآن نے نص کی ہے کہ وہ کافرہ تھیں اور انبیاء کی زندگی میں وہ تباہ کر دی گئیں، ان کا نام لے کے خبیث آدمی یہ کہے میں اشارے میں بات کر رہا ہوں نبی کی بیویاں ایسی ہوتی ہیں، اب اندازہ لگائیں، اس ذہن کو پڑھیں، ایسا بدبخت باطن ذہن، گندا ذہن خبیث۔ اللہ قرآن مقدس میں ازواج مطہرات کو پاک بنانے کا ارادہ فرما رہا ہے۔ یرید اللہ، اللہ کے ارادے پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ پورے ہوتے ہیں، اللہ ان کو پاک بنانا چاہتا ہے، اور اس انداز کے بدبخت جو ہیں وہ اشارے کر رہے ہیں کہ وہ کفر پر تھی، نعوذ باللہ نفاق پر تھی۔ یہ بے حیائی ہے، بدمعاشی ہے، بڑے لوگوں کے نام پہ بڑے لوگوں کو مطعون کرنا، یہ ناسبیوں کا طریقہ ہے۔ ہم ناسبیوں کی مذمت کرتے ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ ہٹ کرتے ہیں، اسی طرح ہم رافضی کی بھی مذمت کرتے ہیں جو بڑے اکابرین سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان، سیدنا علی، ان میں جو ہٹیں کرتے ہیں اور ازواج مطہرات پہ ہٹیں کرتے ہیں۔ اللہ رب کریم ہمیں صحیح راہ سے چلنے کی توفیق عطا کرے۔ میں نے مختصر وقت لینا تھا، شاید 2-4 منٹ زیادہ ہو گئے ہیں، علماء تشریف فرما ہے، آپ ان کے ملفوظات، آپ ان کے ارشادات سنیں گے اللہ کی توفیق سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔